سورہ یاسین اور اس سے منسلک خاص صدری اور اعلامی اعمال کا اس مرتبہ بھی سورہ یاسین اور سورہ مزمل کا زبردست عمل حاضر خدمت ہے۔ اس نایاب عمل کے مختصر فوائد۔ میرے عزیزو، آج کا یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے، بس اس عمل میں ہمت کر کے محنت کرنا پڑے گی، پھر انشاءاللہ نتیجہ آپ کی منشا کے مطابق ہی آنا طے ہے۔ الحمدللہ، آج کا جو عمل ہے، آج کے اس عمل میں کوئی ایک فائدہ پوشیدہ نہیں بلکہ بہت سے فائدہ عوامر اس عمل میں پوشیدہ ہیں، مثلا کاروبار کے لیے، رشتوں کے لیے، نکاح کے لیے، ملازمت کے لیے، حصول اولاد کے لیے، جاب کے لیے۔ اگر کسی شخص نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے اور ویزا آنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، کہیں انٹرویو میں کامیابی چاہتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بھی یہ عمل فائدے سے خالی نہیں۔ اس طرح ملک یا بیرون ملک میں یا اپنی کمپنی میں یا کسی آفس میں اچھی پوسٹ کے خواہشمند ہوں، ان حضرات کے لیے بہت بہت نایاب عمل ہے۔ اس طرح سے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ عموماً بڑے بڑے امتحانات کے لیے ہمارے طالبین بہت پریشان حال رہتے ہیں، جیسے کہ نیٹ کے لیے، ٹیٹ کے لیے، آئی پی ایس، آئی اے ایس کے امتحانات ہوں یا کسی بھی طرح کے امتحانات ہوں، اس عمل کی برکت سے کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کسی کو جائیداد میں سے اپنا حق وصول کرنا ہو، مکان دکان فروخت کرنا ہو، اس عمل کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اسے اپنے اعمال صالحہ پر استقامت نصیب ہو تو وہ یہ عمل کرے۔ اس طرح مردہ جسم کو زندہ کرنے یعنی لا علاج بیماری کا حل، اس طرح وقت سے پہلے بصارت، آنکھوں کی روشنی کا چلے جانا، کسی بیماری کی وجہ سے یا آنکھ کا جاتے رہنا یا روشنی کا کمزور ہونا، سماعت کان کے امراض کا ہونا، اس طرح غصہ کرنے والے شخص کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، بوڑھا جوان یا بچہ، اس طرح جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو یا جیسے جنون پاگل پن کی حالت کا لاحق ہو، یا جو شخص چاہتا ہو کہ اس پر زمین و آسمان کے پوشیدہ خزانوں کا علم روشن ہو جائے، یا جو علم لدنی کا طالب ہو، وہ شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس طرح جو شخص اکثر سفر میں تجارت کے سلسلے میں رہتا ہو تو نفع ہوگا، یا کسی مقصد کے تحت اسفار ہوتے ہوں تو وہ شخص بلاؤں اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح نافرمان اولاد کے لیے، اس طرح جو شخص کسی لشکر یا جماعت پر فاتح ہونا چاہتا ہو تو اس شخص کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مفید ہے انشاءاللہ تعالی۔ رشتہ داروں میں صلح کرانے کا ہو، کسی کے نکاح کا مسئلہ ہو، رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہو، کسی کاروبار کارخانہ فیکٹری نہ چلتے ہوں، رزق کی بہت بڑی تنگی کا مسئلہ ہو، شوہر اور بیوی میں ناچاکی ہو، نوبت علیحدگی تک ہی کیوں نہ آ گئی ہو، کسی کو جائز مقصد کے لیے اپنا تابع کرنا ہو، کسی کی جائز محبت کے حصول کے لیے اپنا ذاتی گھر لینے کے لیے، زمین دکان مکان وغیرہ فروخت کرنے کے لیے، مقدمات میں کامیابی وغیرہ کے لیے، اس طرح کے تمام مسائل کے حل کے لیے یہ عمل زبردست اور آزمودہ ہے۔ سورہ مزمل کے فضائل سے آپ تمام بخوبی واقف ہیں، بعض احباب نے تو بارہا اور بعض نے ابھی حال ہی میں اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، سورہ مزمل میں بہت بڑی بڑی طاقت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اس مبارک صورت میں کیمیا بنانے کے راز پوشیدہ ہے، اس کا عامل کیمیا گر بن جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک صورت سے متعلق اپنے بہت سے مشاہدات اور تجربات بیان کیے ہیں۔ اس عمل سے متعلق جتنا کچھ بھی لکھا جائے وہ یقیناً کم ہی ثابت ہوگا۔ ہم نے تو بہت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ آج کے اس عمل کو ہر کوئی اپنے انفرادی اور اجتماعی ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بشری جتنی بھی ضروریات ہیں، جملہ جتنے بھی مقاصد ہیں، ہر جائز کام اور ضرورت کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں اگر اس عمل کو یقین کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ زندگی کے سارے خزانے ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔ یہ عمل جتنا طاقتور ہے اتنا ہی آسان۔
عمل کی ترتیب سورہ یاسین شروع کریں۔ جب پہلی مبین پر پہنچے تو سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھیں، پھر جب دوسری مبین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، پھر تیسرے مبین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ اب دھیان دیں، جب چوتھے مبین پر پہنچے تو اب سورہ مزمل کو 5 مرتبہ پڑھیں، پھر 5ویں مبین پر پہنچے تو 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، پھر جب چھٹی مبین پر پہنچے تو 9 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، پھر جب 7ویں مبین پر پہنچے تو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، پھر سورہ یاسین مکمل کر لیں اور مقصد کے لیے خوب دعا کریں۔ اگر کوئی روحانی یا جسمانی امراض میں مبتلا ہو، اس مریض کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کے بعد پانی اور زیتون کے تیل پر دم کر لیں اور مریض کو استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تمام روحانی اور جسمانی امراض سے شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ عمل کی مدت متعین نہیں ہے، مقصد کے حل ہونے تک عمل جاری رکھیں۔ اس ترتیب سے پڑھیں تو سورہ یاسین 1 مرتبہ اور سورہ مزمل 41 مرتبہ ہو جائے گی۔ یہ عمل مکمل ہونے تک اپنی نشست نہ بدلیں، بیچ میں کسی سے گفتگو نہ کریں، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ عاجز کے حق میں مستقل دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔